مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حسب معمول اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کی نیکیاں میزان عمل یعنی ترازو میں رکھی جائیں گی، اس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی، یعنی ان کا وزن کم ہوگا، گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے آج سلسلے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، حصول ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ اس سلسلے میں اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل یہ باتیں دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے نیکی کی دعوت پر مشتمل مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آئے گا، کہے گا، ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہیں تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہیں کیا کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجیے۔ یہ بیٹا باپ کے پاس آیا ہے اور باپ سے فریاد کر رہا ہے۔ دنیا میں جو تعلق تھا باپ اور بیٹے کا، اس کو جتا کے بیٹا باپ سے طلب کرتا ہے ایک نیکی۔ کیا کہتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجیے، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجیے۔ اب باپ کیا کہے گا؟ باپ کہے گا، میرے بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈر رہا ہوں جس سے تم ڈرتے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا، جس طرح بیٹا باپ کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہوا کہ میں آپ کا فرما بردار تھا، دنیا میں آپ کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرتا تھا، آپ کے ساتھ بھلائی کرتا تھا۔ اسی طرح باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلائے گا، اور اسی طرح مطالبہ کرے گا کہ اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی مجھے دے دو، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لو۔ بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو روایت سنی،
اس میں قیامت کے دن جب سخت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، وہ بیٹا جو اپنے باپ کی خوشنودی چاہتا ہے دنیا میں، اسی طرح وہ باپ جو دنیا میں اپنے بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اگرچہ استطاعت نہ ہو تب بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ بیٹے کو خوش رکھے، اس کی فرمائشیں پوری کرے، لیکن بروز قیامت وہی فرما بردار بیٹا جو ہر آن دنیا میں اپنے والد کے لیے خوشنودی چاہتا رہا، اس کی فرما برداری کرتا رہا، قیامت کے دن ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے پاس اپنی نیکیاں کم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح باپ جو اپنے بیٹے سے دنیا میں والہانہ محبت کرتا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتا ہے، اس کی فرمائشیں پوری کرتا ہے، اسے راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہی باپ آخرت میں قیامت کے دن صرف ایک نیکی بھی نہیں دے گا، ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر دے گا، اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے منع کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اسے بھی یہ ڈر اور خطرہ ہوگا کہ کہیں میری نیکیاں کم نہ پڑ جائیں، کہیں میرے گناہوں کا بوجھ بڑھ نہ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت میں قیامت کے دن نیکیوں کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا، گناہ سے بچنے کی اہمیت کا پتہ وہاں چلے گا۔ آج دنیا میں ہمارے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہے، ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے نزدیک شاید آج ان نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال دی ہے دنیاوی زندگی کی۔ آپ نے جو مثال دی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک قافلہ اندھیری غار میں سفر کر رہا ہے، بہت سے لوگ شامل ہیں قافلے میں، غار میں اندھیرا ہے، سفر دشوار گزار بھی ہے، لمبا بھی ہے۔ جو قافلے کا امیر ہے وہ شرکائے قافلہ کو، قافلے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارے راستے میں جو سنگ ریزے ہیں، جو پتھر ہیں، پتھر کے ٹکڑے ہیں، ان کو اٹھا لو۔ کیوں؟ کہ یہ جو پتھر کے ٹکڑے ہیں یہ کوئی عام پتھر نہیں ہیں، بلکہ یہ بیش قیمت ہیرے جواہرات ہیں۔ اب اندھیرے میں کسی کو نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ پتھر کیا ہے، تو قافلے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے امیر کے حکم پر وہ پتھر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ساتھ جو کپڑے ہیں ان کی گٹھڑیاں باندھ لیتے ہیں، اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں، جیبوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ سفر بھی کرنا ہے، اتنا وزن کیسے اٹھائیں گے، وہ تھوڑا اٹھاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں، ایک تعداد ایسی بھی ہے جو ان پتھر اٹھانے والوں پر ہنس رہی ہے اور مذاق اڑا رہی ہے کہ ایک تو اپنا سفر مشکل، دوسرا یہ پتھر اٹھا رہے ہیں، ان کو اٹھا کے کیسے چلیں گے، بوجھ اٹھا کے کیسے چلیں گے، پھر اندھیری غار ہے، لمبا سفر ہے، اور ساتھ ساتھ چونکہ اندھیرا ہے، پتہ بھی نہیں کیا ہے، فقط یہ بتایا گیا کہ یہ ہیرے جواہرات ہیں، تو یہ پتھر اٹھا رہے ہیں، اس لیے ایک تعداد ان پر ہنستی ہے۔ سفر کرتے کرتے جب یہ قافلہ غار سے باہر نکلتا ہے، وہ اندھیری غار ختم ہوتی ہے، روشنی میں آتے ہیں، اب پتہ چلتا ہے کہ جو امیر نے بتایا تھا وہ پتھر حقیقت میں ہیرے اور جواہرات ہی ہیں، جنہوں نے زیادہ اٹھائے تھے، گٹھڑیاں باندھی تھیں، جھولیاں بھری تھیں، جیبوں میں ٹھونسا تھا، وہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ کاش کچھ اور اٹھا لیتے۔ جنہوں نے کم اٹھائے تھے وہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہم نے کم کیوں اٹھائے، زیادہ اٹھاتے۔ اور وہ جو اس وقت ہنس رہے تھے اب کفے افسوس مل رہے ہیں، وہ ہاتھ مل رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ ہی اٹھا لیتے۔ ان ہیرے جواہرات کو پہچاننے کے بعد ان کی قدر انہیں معلوم ہوئی۔ اس وقت جو مذاق اڑانے والے تھے
اب وہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم اس وقت اپنے امیر کی بات مان لیتے اور وہ جنہیں ہم عام پتھر سمجھ رہے تھے واقعی یہ ہیرے جواہرات ہیں، ہم یہ ہیرے جواہرات اٹھاتے اور اب ہمیں ان سے کچھ فائدہ ہوتا، ہم ان کو اپنے استعمال میں لاتے، ان کو فروخت کر کے ان سے جو رقم حاصل ہوتی اس کے لیے اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیاوی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دنیاوی سفر ہمارا جاری ہے، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں نیکیاں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرنا یہ مشکل لگتا ہے۔ جس طرح پتھر اٹھانے کا بوجھ ہے، اسی طرح نیکیاں کرنا بھی انسان اپنے آپ کے لیے بوجھ سمجھتا ہے، نفس اس پر گراں کر دیتا ہے نیکی کرنا، شیطان اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے احکامات، یہ ہمیں نیک اعمال کرنے، نیکیاں سمیٹنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی ہے جو نیکیاں کرنے والوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نیکیاں کرنے میں لگے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ جب یہ دنیاوی سفر، دنیاوی زندگی کا سفر ختم ہوگا، اس غار سے نکلیں گے، ظاہری آنکھیں تو بند ہوں گی، حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی، دل کی آنکھیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ان نیکیوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس وقت جنہوں نے زیادہ نیکیاں کمائی ہوں گی وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش کچھ اور کر لیتے ہیں، کچھ اور نیکیاں کما لیتے۔ کبھی کبھی نیکیاں کرنے والے حسرت زدہ ہوں گے کہ ہم بھی زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، اور وہ آج جو نیکیاں کرنے والوں پر ہنستے ہیں وہ کفے افسوس مل رہے ہوں گے، افسوس کے ہاتھ مل رہے ہوں گے کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی نیکیوں کی قدر و قیمت کا مرنے کے بعد پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب پیارا بیٹا ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جب مشفق باپ، شفیق باپ اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گا، اس وقت نیکیوں کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ عز و جل ہم اس دنیاوی سفر میں ہیں، دنیاوی زندگی ہے، ابھی سانس باقی ہیں، ابھی سے ہم ذہن بنا لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل پیرا رہنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نیکیوں میں پوشیدہ ہے۔ روایت اس طرح ہے کہ تین چیزیں تین میں چھپی ہوئی ہیں، اللہ عز و جل کی رضا نیکیوں میں چھپی ہوئی ہے، گناہوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس کے عام بندوں میں چھپائے گئے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو اس لیے نہ چھوڑا جائے کہ وہ چھوٹی ہے۔ جس کو آج ہم معمولی نیکی خیال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ اس طرح کے مضامین روایات میں ہیں، احادیث میں ہیں کہ کسی شخص نے ایک نیک کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک کام کے صدقے اس سے عذاب کو دور فرما دیا۔ ایک روایت ہے، طویل روایت ہے، جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ ارشاد فرمایا، ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اس کا ماں باپ کا اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا، یعنی وہ شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اطاعت گزار تھا، اس کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی نیکی نے اسے بچایا۔ ایک شخص کو عذاب کی فرشتوں نے گھیرا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے ہے اور ایک حوض پر جاتا ہے پانی پینے کے لیے، مگر اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔
اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں جانا چاہتا تھا، ان کے پاس جانا چاہتا تھا، ان کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن دھتکار دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کا غسل جنابت یعنی جنبی ہونے پر، جسم ناپاک ہونے پر، یعنی غسل فرض ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ شخص فوری غسل کر لیا کرتا تھا، تو اس کا یہ غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اسے میرے پاس بٹھا دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں پریشان ہے۔ اس کا حج اور اس کا عمرہ کرنا آیا اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، یہاں تک کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی نیکی آئی اور مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے دور کرتا ہے، اس کا صدقہ آ گیا، جو راہ خدا عز و جل میں وہ خرچ کیا کرتا تھا، صدقہ دیا کرتا تھا، اس کا صدقہ آ گیا اور یہ صدقہ کرنا اس کے اور عذاب کے درمیان ڈھال بن گیا اور اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا، اس نے سایہ کر دیا۔ ایک شخص کو زبانیاں یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ نیکی آ گئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حصار میں آ گیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس کا اچھا اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا۔ ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا تھا، اس کا خوف خدا آ گیا، اللہ عز و جل سے ڈرنا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آتا ہوا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، قریب تھا کہ جہنم میں گر جاتا، مگر اس کا خوف خدا آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا آیا اور اس کو جہنم سے دور کر دیا گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا مگر اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال لیا گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، قریب تھا کہ جہنم میں گر جائے، لیکن اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یعنی یہ گمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رحمت فرمائے گا، اس کی رحمت کی یہ امید کی نیکی آئی اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط کو عبور کر کے داخل جنت ہو گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو پل صراط پار کروا دیا، اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو اس کے لیے بند کر دیے گئے، اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جو روایت آپ نے سنی، جس کا خلاصہ آپ نے سنا، اس میں مختلف نیکیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا تھا، ایک شخص ماں باپ کی اطاعت کرنے والا تھا، ایک شخص نفلی روزے رکھنے والا تھا۔ تو اس طرح کی نیکیاں کرنے والے کسی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو رہے تھے، قریب تھا کہ عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا، لیکن ان نیکیوں کی برکت سے، ذکر اللہ کی نیکی، ماں باپ کی اطاعت کی نیکی، وضو کرنے کی نیکی، نماز پڑھنے کی نیکی، نفلی روزے، غسل فرض ہونے پر فوری غسل کر لینا، حج ادا کرنا، عمرہ کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک، صدقہ و خیرات، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، حسن اخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، خوف الہی، سخاوت،
خوف خدا عز و جل سے آنسو بہانا، خوف خدا سے رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ آپ نے سنا کہ ان نیک اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصوں سے عذاب کو دور فرما دیا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو گیا۔ اس ضمن میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹایا کہ لوگوں کو ایذا نہ پہنچے، راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے سبب اسے بخش دیا۔ ایک روایت میں تقاضے میں نرمی، ایک شخص قرض دیا کرتا تھا اور وصولی میں نرمی کیا کرتا تھا، تو روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے اس کی نجات فرما دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ یہ نیکیاں جن کا تذکرہ ہوا، بعض اوقات ہم اس طرح کی نیکیوں کو معمولی خیال کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات سستی کی وجہ سے یہ نیکیاں نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی نیکی کریں اپنے تئیں جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں یعنی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہو سکتا ہے وہی عمل ہماری بخشش کا سبب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارے کا باعث بن جائے۔ سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اس طرح کی روایات لکھنے کے بعد اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 893 پر ارشاد فرماتے ہیں، بہرحال یہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آتا ہے، اور پھر اس کی گرفت، اس کی پکڑ نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے، سمجھدار وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اس کو ترک نہ کرے، اس کو چھوڑے نہیں، ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کرے، ہو سکتا ہے وہی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری اکثریت اس وسوسے کا شکار نظر آتی ہے کہ نیکیاں کرنا یہ آسان نہیں، نیکیاں کمانا بہت مشکل کام ہے، مگر اس طرح کی سوچ رکھنے والے، اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہونے والے جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ نیکیاں تو اس لیے نہیں کر پا رہے کہ نیکیاں کرنا مشکل ہے، لیکن دنیاوی امور میں، اپنے کاروباری معاملات میں، دھن کمانے کی دھن میں، یعنی مال جمع کرنے کی دھن میں، بھوک بھی برداشت کریں گے، پیاس بھی برداشت کریں گے، سفر بھی کریں گے، ذلت کی جگہ پر کھڑے بھی ہوں گے، تھکاوٹ بھی برداشت کریں گے، اپنے وطن، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی جدائی بھی برداشت کریں گے، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالیں گے۔ اتنی مشکلات برداشت کریں گے، کس لیے؟ چند پیسوں کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے، اپنی ضروریات، خواہشات، بلکہ حقیقت میں سہولیات، اپنے لیے سہولیات کو اویل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مشکل سے مشکل کام کو وہ کر لیں گے، کر گزرنے کے لیے آمادہ نظر آئیں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا معاملہ آتا ہے، نیکی کرنے کا یعنی معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جائیں گے کہ نیکیاں کرنا آسان نہیں ہے، نیکی کرنا بہت مشکل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر غور کریں تو یہ جو ذہن ہے کہ نیکی کرنا آسان نہیں، نیکی کرنا مشکل ہے، یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے۔
اور عموماً وہ اس طرح کے وساوس کا شکار کر کے انسان کو نیکی کی سعادت سے محروم کر دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، اگر غور کریں کہ ہر نیکی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو بہت 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 ہی آسان ہیں۔ ہاں، بعض نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جن میں واقعی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، جیسے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا۔ دنیا کے دیگر خطوں میں بھی بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، 16 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا، بعض دنیا کے خطوں میں 20-21 گھنٹے کا روزہ، اور پھر گرمی بھی ساتھ، پیاس کی شدت۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح تہجد ادا کرنا، بالخصوص ان دنوں میں جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، تو صبح اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد ادا کرنا ہے۔ سردیوں میں بھی مشکل ہوتی ہے، گرم بستر چھوڑنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تہجد ادا کرنا، ایسی نیکیاں ہیں جن میں کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن روایت میں ہے کہ فضیلت والی عبادت وہ ہے، افضل عبادت وہ ہے جس میں زیادہ زحمت، زیادہ تکلیف ہے۔ تو جتنی زیادہ مشقت ہوگی ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہر نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت سی نیکیاں تو بہت ہی آسان ہیں، لیکن شیطان ان نیکیوں کو بھی ہمارے لیے مشکل بنا کے پیش کرتا ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں کون سی ہیں جو تھوڑی سی کوشش کرنے سے ہم کما سکتے ہیں، جس پر نیکی کرنے کی دھن سوار ہو جائے، جس کو شوق لگ جائے نیکی کرنے کا، جس کا یہ ذہن بن جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نیکی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نیکیوں میں چھپی ہوئی، گناہوں میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور یہ ذہن رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، تو یہ خیال خام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نیکیوں ہی سے ملے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دھن سے نیکیاں ہوتی ہیں، لگن سے نیکیاں ہوتی ہیں، شوق سے نیکیاں ہوتی ہیں۔ آسان ہو یا مشکل، جس کو نیکیوں کی لگن لگ جائے گی، جس کو نیکی کرنے کا شوق مل جائے گا، جس پر نیکی کرنے کی دھن سوار ہوگی، وہ مشکل نیکی بھی کر لے گا۔ لیکن جس کے نزدیک اللہ عز و جل کی رضا کی اہمیت نہیں ہے، وہ نیکی کو معمولی خیال کرتا ہے، وہ آسان نیکیاں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آسان نیکیاں کون سی ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم اس زبان کے ذریعے بہت سی آسان نیکیاں کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنت ہے۔ ناجائز کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے، جائز کام ہی کرنے چاہیے، اور جائز کام سے پہلے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو زبردست ثواب حاصل ہوگا۔ اسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہیے۔ آپ کے ایک ایک کلمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ تلاوت کرنا زبان سے، زبانی تلاوت کرنا، اس کا بھی بہت ثواب ہے، اور دیکھ کر تلاوت کرنے کا ثواب زبانی تلاوت سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنا، مسلمانوں کو سلام کرنا، راہ چلتے آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کرنا، زبان کو ہلکی سی جنبش دیں گے، زبردست نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے، بعض روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو سلام کے الفاظ میں اضافہ کرتا ہے، جیسے السلام علیکم، اس کے بعد جو اضافہ کرتا ہے ورحمۃ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں مزید عطا فرماتا ہے۔ جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں مزید مل جاتی ہیں۔ اب السلام علیکم کہنے میں یا ورحمۃ اللہ کہنے میں یا وبرکاتہ کا اضافہ کرنے میں وقت کتنا لگے گا، توانائی کتنی خرچ ہوگی، کتنی مشکل ہم پہ پڑے گی؟ بالکل مشکل نہیں ہے، نہایت آسان ہے۔ زبان کو ہلکی سی جنبش دیں گے، انشاءاللہ عز و جل زبردست نیکیاں ہاتھ آئیں گی، اللہ عز و جل کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔
وضو کرنے سے پہلے، وضو شروع کرتے ہوئے جو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیتا ہے، روایت کے مطابق جب تک اس کا وہ وضو قائم رہتا ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح وضو کے بعد اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے بھی زبردست ثواب ہے۔ کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اس پر زبردست اجر و ثواب۔ چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر جواب دینا یرحمک اللہ، اس پر زبردست اجر و ثواب۔ تو اب یہ چند نیکیاں وہ ہیں جس میں زبان کی ہلکی سی جنبش یہ ہمارے لیے زبردست ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری جو زبان ہلکی سی جنبش لے رہی ہے یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، قبر میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے ڈھال بن جائے۔ یہی آج ہمارا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام عرض کرنا، کسی مسلمان کو سلام کرنا، کسی مسلمان کی چھینک پر جواب دینا، وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنا، ہر نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تو وہ چند نیکیاں تھیں، چند مثالیں تھیں جن کا تعلق زبان سے۔ اور بھی ایسی آسان نیکیاں ہیں جیسے نیتیں کرنا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے جائیں تو پہلے حسب حال اچھی نیتیں کر لیں، جیسا کہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کھانے سے پہلے، ویسے تو کھانا جو ہے فی نفسی ہی مباح ہے، اگر کوئی حلال لقمہ ثواب کی نیت سے کھاتا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کھانے میں نیتیں بڑھا لیں گے، جیسے یہ نیت کر لیں کہ اس کھانے سے حاصل ہونے والی طاقت کو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کروں گا، تو اب ہر لقمے پر آپ کو اس نیت کا ثواب ملے گا۔ مزید نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں اسی کے ساتھ، اللہ عز و جل کی عبادت کروں گا اس سے حاصل ہونے والی طاقت سے، انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت عام کروں گا، کسب حلال پر قوت حاصل کروں گا، حلال کمائی کے لیے جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے اس پر قوت حاصل کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کروں گا، امور آخرت پر قوت حاصل کروں گا، تلاوت قرآن پاک نماز پڑھنے پر قوت حاصل کروں گا۔ یہ نیت کر لیجئے کہ سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا، بیٹھ کر 3 انگلیوں سے کھاؤں گا، اول آخر مسنون دعائیں پڑھوں گا، تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں نیتوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا وہ ایک فتوے کا جواب ہے جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے فرمان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب نیت کرنے سے، نیت بڑھانے سے مشقت نہیں بڑھتی، ثواب بڑھ جاتا ہے، مشقت نہیں بڑھتی، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، آپ نے 2 کی بجائے 4 نیتیں کر لیں، 10 نیتیں کر لیں، 12 نیتیں کر لیں، مشقت تو نہیں بڑھی لیکن ثواب بڑھ گیا۔ یہ جانتے ہوئے کہ نیت کرنے سے مشقت نہیں بڑھتی، ثواب بڑھ جاتا ہے، اب اگر کوئی نیت نہیں کرتا یا کم نیتوں پر اکتفا کرتا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ بے وقوف ہے، کہ مشقت تو بڑی نہیں، اتنی ہی محنت میں، اتنی ہی مشقت میں وہ زیادہ ثواب کما سکتا تھا، اب اس نے نیتیں نہیں کی، آپ اس کو بے وقوف ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر ہم نیتیں کرنے کا معمول بنا لیں، ہر کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیا کریں، تو یہ زبردست اجر و ثواب پانے کا ذریعہ بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ اور بھی ایسی نیکیاں ہیں، وضو کرنا، حصول ثواب کے لیے آپ وضو کریں گے تو زبردست ثواب ہے۔ باوضو رہنا، مسجد سے محبت کرنا، یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے، زبردست نیکی ہے۔ مسجد کی حاضری، ایک تو یہ کہ مسجد میں جا کے آپ نماز ادا کریں گے، اس کے لیے آپ اچھی نیتیں کر لیں، نماز ادا کرنے کا، نیتیں کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ویسے ہی مسجد میں جانا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، مسجد میں ویسے ہی بیٹھنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو مسجد میں ایک سانس لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سانس پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
ہر سانس پر اس کا جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دعا کرنا بہت آسان ہے۔ دعا کرنے سے یعنی دعا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، بلکہ اس کو روایت میں عبادت کا مغز ارشاد فرمایا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، عبادت ہے دعا کرنا، اور سبحان اللہ یہ دعا کرنا دنیاوی فائدے کا ذریعہ بھی ہے، آپ کی مشکل ٹل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جائز مہمات میں، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، بیماریاں دور ہوں گی، قرض داریاں دور ہوں گی۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے ہی ہیں، کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، مثلا جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، اسی طرح رفع حاجت یہ بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، استنجا خانے میں جانے سے پہلے ہم طہارت حاصل کرنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے استنجا خانے میں جانے کی دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح سونا یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیں۔ سوتے وقت سنتوں کا اور آداب کا لحاظ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر عمل کا، آداب کا لحاظ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ہم ناخن تراشتے ہیں، بال ترشواتے ہیں، کٹواتے ہیں، تو اگر اس میں بھی ہم شریعت کا لحاظ رکھیں، ناخن 40 دن کے اندر اندر کاٹ لیں اور اچھی نیت کے ساتھ کاٹیں، اگر اس کا سنت طریقہ معلوم ہو تو اس پر عمل کرتے ہوئے ناخن تراشیں تو انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ثواب ملے گا۔ فکر آخرت کی نیت سے خاموش رہیں حصول ثواب کے لیے، تو خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا جبکہ کوئی خلاف شرع وہ اس میں معاملہ نہ ہو تو یہ بھی ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ نرم انداز پر بات چیت کرنا یہ بھی حصول ثواب کا ذریعہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کی نیت سے اس کو کوئی چیز دینا، کوئی تحفہ دینا، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، یہ بھی بہت آسان اور زبردست نیکی ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ قبلہ رو بیٹھنا، سبحان اللہ عز و جل، اگر ثواب کی نیت سے قبلہ رو بیٹھیں گے تو یہ بھی زبردست نیکی ہے۔ مسلمانوں سے محبت کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، جانوروں پر رحم کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، مسلمان کی حاجت روائی کرنا، کسی مسلمان کی جائز سفارش کرنا، جھگڑے سے بچنا، بیمار ہونے پر عیادت کرنا، کسی کی فوتگی پر تعزیت کرنا، تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس پر صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، قرض دینا، صحیح ضرورت پر ادا کرنے کی صحیح نیت کے ساتھ قرض لینا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ سارے بہت آسان کام ہیں۔ یہ سب یعنی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کا ذریعہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اگر ہم اس طرح کی نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہ نیکیاں نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے برکت کا باعث ہوں گی بلکہ انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا روایت کے مطابق مقبول حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ کی قبروں پر حاضری دینا، کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا، عاجزی اختیار کرنا، اپنے لیے دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، مسلمانوں کے عیب چھپانا، یہ سارے وہ کام ہیں جس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی بلکہ یہ بہت آسان نیکیاں ہیں۔ فقط ہمیں نیکی کرنے کا ذوق پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرمائے، نیکیوں کی لگن عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی دھن عطا فرمائے۔ اگر واقعی نیکیاں کرنے کی دھن سوار ہو گئی، اللہ عز و جل کی رضا جوئی کی نیت بن گئی تو انشاءاللہ عز و جل آسان تو آسان مشکل نیکیاں بھی کرنے لگیں گے۔ بہرحال نیکی آسان ہو یا مشکل، ہمیں کسی بھی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے
اور کسی بھی گناہ کو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ معمولی ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ ہمارے لیے آخرت میں عذاب کا باعث بن جائے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث بن جائے۔ اور کسی بھی نیکی کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ معمولی نیکی ہے، ہو سکتا ہے یہ نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمیں نیکیاں کرنے کے مواقع عطا کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیں، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی۔ اپنے یہاں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماعات میں اسلامی بھائی بھی شرکت کرتے رہیں، اور اسلامی بہنیں بھی باپردہ ہونے والے سنتوں بھر اجتماعات میں شرکت کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا، نہ صرف نیکیوں کی لگن پیدا ہوگی، نہ صرف نیکیوں کی دھن سوار ہوگی، بلکہ انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی حاصل ہوگا۔ ہم نیکیاں اسی صورت میں اپنا سکتے ہیں جب ہمیں یعنی ان کے بارے میں پتہ ہو، علم دین حاصل کریں گے تو عمل کر سکیں گے۔ الحمدللہ سنتوں بھرے اجتماعات میں جہاں اچھی صحبت ملتی ہے، علم دین حاصل ہوتا ہے، وہیں پر الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی برکت سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، جائز حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے یہاں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے۔ الحمدللہ جہاں اسلامی بھائیوں کے اجتماعات ہوتے ہیں دنیا بھر میں، بہت سے ملکوں میں، مختلف مقامات پر اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات کا سلسلہ بھی ہے۔ تو اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کی نیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کا ذوق عطا کرے، گناہوں سے بچنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم آج اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا میں بھی ان نیکیوں کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔